کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے پہلے باب یا اس کو مقدمہ کہا جائے کہ اس مقدمے میں ایک تو توحید کی اہمیت کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح توحید کی تفسیر یا دوسرے الفاظ میں کلمے کی تفسیر کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ شرک کی سنگینی کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آج سے ہم نے یہ حدیث پڑھنی ہے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ میں نے گروپ میں آپ کو سینڈ کر دی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ پہلے تو کچھ آیات لائے ہیں اور اس کے بعد یہاں ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے اور توحید کا معنی کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کا تواضع ہے۔ فرماتے ہیں فقال علی یا معاذ، نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جو اللہ نے خود پر خود لازم کیا ہے اور واجب کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ دو چیزیں پوچھی گئی تھیں، تو اللہ کے نبی نے وضاحت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور اگر وہ کرتے ہیں یہ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے جو اللہ نے خود پر یہ حق واجب کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے لا تبشرہم فیتکلوا، آپ انہیں خوشخبری نہ سنائیں کہ وہ کہیں اسی پر بھروسہ کر کے اعمال سے نہ ہٹ جائیں۔ خیر، اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا متن ہے۔ یہ حدیث جو کہ اس باب میں 7ویں دلیل ذکر کی گئی ہے، پہلے تقریباً آیات ہیں اور اس کے بعد یہ 7ویں حدیث ذکر کی گئی ہے، پہلے آیات تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو شرک سے بالکل پاک ہے اور پوری پاک زندگی گزارتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو گناہ ہیں، اگر انسان کی توحید مضبوط ہے، کامل ہے، تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ تیسری یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتانے سے روکا تاکہ کہیں لوگ اسی خوشخبری کو اس کے اوپر اعتماد کر کے جو اس کا تقاضا ہے وہ بھی نہ ادا کریں اور پھر اسی پر اعتماد کر بیٹھیں، یعنی اس خوشخبری کا
کچھ تقاضا ہے اور اس کے کچھ لوازمات ہیں، کہیں وہ اسی سے غافل نہ ہو جائیں اور صرف اس بات کو لے لیں کہ جی جو ہے شرک ہم نہیں کرتے، حالانکہ شرک کی بھی بڑی تفصیل ہے اور اس میں بھی بڑا کچھ ہے، اور ساتھ میں پھر عبادت بھی کرنی ہے، کہیں وہ عبادت سے بھی غافل نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ توحید جو ہے یہ مکمل طور پر گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، لازم ہے اس بات کی، کیونکہ جو گناہ ہیں یہ خواہش نفس سے انسان کے صادر ہوتے ہیں، اور خواہش نفس کی پیروی ایک طرح کا شرک ہے۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بات ذکر کی ہے اپنی کتاب القول المفید میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے ایسے بندے کو دیکھا کہ جس نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیے، جو ہر بات اپنی خواہش کے تابع ہو کے اسی کی بات مان کے چلتا ہے، تو گویا کہ اس کو خدا بنا لیے۔ تو یہ بات بھی ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ کہیں لوگ اس سے غلط معنی نہ لیں اور پھر کہیں ہمیشہ کا خسارہ نہ کر بیٹھیں۔ وہ اصل جس کی بنیاد پر یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، اس بنیاد کو وہ نہ بھول جائیں اور صرف اس خوشخبری کو لے کے بیٹھ جائیں، کیونکہ عوام کے ہاں یہ بات ہے کہ آپ ان کو ہاتھ پکڑائیں تو وہ پورا بازو پکڑ لیں گے۔ وہ اصل ان کو آپ بتائیں کہ یہ چیز جائز ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی جوڑ دیتے ہیں۔ تو عوام کے کیونکہ ذہن کم ہوتے ہیں، ان کو دیگر جو نصوص ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، تو اب اس میں کیونکہ شرک کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شریعت کی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ لازم آتی ہیں۔ توحید کے لوازمات کیا ہیں، توحید کے نواقض کیا ہیں، اور جو کہ شرک کہلاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں، تو پھر جو ہے یہ مفہوم سامنے آتا ہے۔ ورنہ اگر صرف اس حدیث کو لے لیا جائے تو پھر اس کا معنی مکمل طور پر سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو وہ بہت مختصر انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور بیان بھی کس کو کی ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، جو کہ بہت بڑے یعنی علماء کے جو ہے صف کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اپنا مائک آف کر لیا کرو، علماء کی صف کا جو ہے بڑے علمبردار یہ ہوں گے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حلال و حرام جاننے والے یہ ہیں۔ یعنی وہ ایک بڑے لیول پہ بات ہو رہی تھی اس وجہ سے، اور پھر اللہ کے نبی نے بتائی بھی اکیلے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ علم مصلحت کے تحت بعض کا چھپایا بھی جا سکتا ہے کہ کہیں دوسرے کو اس علم سے کہیں نقصان نہ ہو، کیونکہ وہ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے گا، اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو یہاں اگر خلاصتاً ذکر کیا جائے تو مصنف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید اس کی ابتدا میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور جنوں کو پیدا کیا اس کی حکمت کو پہلی آیت میں ذکر کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور ساتھ میں عبادت میں توحید ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ ہے انسان کی پیدائش کی حکمت۔ اور دوسری آیت میں رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کیا بتائی، وہ بھی سیم یہی چیز ہے، اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ طاغوت کا کفر یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مطلب یہ بڑی لازمی چیز ہے، اور اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اور پھر یہ دونوں چیزیں یہ سب سے بڑے واجب ہیں، اس کو تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت نے وضاحت کی ہے۔ اور اسی طرح اس کے مخالف جو چیز ہے توحید کے، شرک، یہ سب سے بڑا حرام کام ہے، یہ پانچویں آیت میں ذکر کیا جو کہ اس باب میں ذکر کی گئی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، محرمات کا ذکر کیا تو سب سے بڑی حرام چیز شرک کو ذکر کیا۔ اور پھر اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس حق کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اس حق کے بغیر جو بندہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نجات ممکن نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ حق مطلوب ہے، یہ ایسا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل نہیں رکھی۔
اور پھر ساتھ ساتھ اس میں تفسیر بھی ہے لا الہ الا اللہ کی کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ لا الہ الا اللہ کا گویا کہ معنی بھی ہے. اچھا، وما حق العباد علی اللہ، یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ بندوں کا کیا حق ہے. اب اللہ کے ذمہ بندوں کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حق خود پر خود واجب کیا. اللہ پر کوئی واجب کرنے والا نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید اختیار کرنے والا، اور کامل توحید یہی ہے کہ اس میں شرک نہ ہو. ورنہ اگر بندہ عبادت کر بھی رہا ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ مشرکین ان کے ہاں عبادت موجود تھی، حتیٰ کہ صرف اللہ کی بھی بعض چیزوں میں عبادت کرتے تھے، لیکن جب ان کے عمل میں شرک پایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری عبادات کی نفی کر دی، گویا کہ انہوں نے عبادات ہی نہیں کی. وما انتم عابدون ما اعبد، یہ آیت بھی اس کی طرف وضاحت کرتی ہے. اچھا، پھر فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. کیونکہ شرک سے پاک ہونا یہ عبادت کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ عبادت کو عبادت تصور ہی نہیں کیا گیا، بلکہ وہ مشرک ہی رہے گا، بے شک وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وعملہ، کہ میں سب سے زیادہ شرک سے بری ہوں اور غنی ہوں اور مستغنی ہوں. جو بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس کو بھی اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اس لیے عبادت کا مفہوم پتہ ہو انسان کو، اور عبادت کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، عبادت کی اقسام کیا ہیں، تاکہ ان سب کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھا جائے. ورنہ انسان کی عبادات جو باقی ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. یہی اس کتاب کا مقصد بھی ہے. اس لیے دعا، اللہ سے مدد مانگنا، استغاثہ، فریادیں اور ذبح کرنا، یہ ساری جو عبادات کی اقسام ہم نے ثلاثت الاصول میں کچھ ذکر کی ہیں، وہ ساری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اور جامع ترین جو اس کی تعریف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی، ہر وہ قول اور فعل جو ظاہری یا باطنی ہو، جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا اور اس سے راضی ہوتا ہے، وہ کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. اچھا، یہاں ایک بڑی اہمیت کے حامل یہ چیز ہے جس کو سمجھانا ضروری ہے، ورنہ اس حدیث کی وجہ سے لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں کے لیے اللہ کے ذمہ اللہ نے خود پر یہ بات لازم کی ہے کہ وہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے. یہ بات اتنی ہے. لیکن یہ پوری بات اس طرح ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جامع ہوتی ہے. بات اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہیں ہوگا. تو شرک کس چیز میں ہوتی ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، تو تب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے نا. جب بندے نے عبادت ہی نہیں کی تو اس میں شرک کیا ہوگا؟ عبادت بھی کرنی ہے، عبادت میں شرک سے بھی بچنا ہے. اور عبادت یہ پورے دین کا نام ہے. عبادت ایک دو چیزیں نہیں ہیں، عبادت پورے دین کا نام ہے. حتیٰ کہ عام معاملات کو بھی نیت کے ذریعے عبادت بنایا جا سکتا ہے. اس لیے اس میں پورا دین شامل ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں شرک سے بچا ہوا ہوں، اور شرک بھی ہم نے خاص چیزیں تصور کی ہوئی ہیں کہ یہ شرک ہے، میں اس سے بچا ہوا ہوں، اب میرے لیے جو ہے نجات پکی ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے بھی سمجھا تھا.
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم جی جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، اور یہ ہمارے عوام میں بھی یہ مشہور ہے، مسلمانوں میں بھی۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ 100% شرک سے پاک ہیں اور توحید میں کامل ہیں؟ ہے ہی نہیں ایسی بات۔ آپ کو شرک کا پتہ ہی نہیں، شرک کی اقسام کا نہیں پتہ، توحید کے نواقض کا نہیں پتہ، اور اس میں اکثر لوگ ملوث ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ امیدیں بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو ہمیں بھی پہلے شرک کا پتہ ہونا چاہیے، تفصیل پتہ ہونی چاہیے، اور پھر پورے دین پر عمل انسان جو ہے اللہ کے لیے خالص کر رہا ہے اور اس میں اللہ کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، یہ بندہ جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ تو عبادت کے بغیر یہ چیز نہیں ہے کہ بندہ صرف شرک سے بچا ہوا ہے تو بس وہ عذاب سے بچ جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ نہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، پھر اس میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ بس عبادت کا لفظ یہاں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اس سے لوگ جو ہے غلط معنی لے لیتے ہیں اور پھر پوری زندگی کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں ہیں۔ بس ٹھیک ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے جی بندے کے اعمال میں، تو پھر جو مرضی ہے کریں، پھر یعنی آپ کی کھلی رسی دراز ہوگی، جو مرضی ہے کریں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بات کی ہے کہ شرک نہ کرے، شرک نہیں کرنی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے توحید اختیار کرنی ہے، اور توحید کس چیز میں اختیار کرنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے عبادات میں، اللہ کو رب ماننے میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اور پھر توحید عملی جس کو کہا جاتا ہے عبادت، اور عبادت کی ساری اقسام کو اللہ کے لیے خاص کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لزومی طور پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسالت کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی رسول ہیں، ورنہ یہ رسالت اگر نہیں ہے تو توحید بے شک جتنی بھی ہے وہ توحید قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ کے نبی کی تکذیب کرتا ہے اللہ کی تکذیب کرتا ہے، جو اللہ کی تکذیب کرنے والا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا یہ اصل میں تفصیل طلب بات تھی، اس لیے میں اس پہ تھوڑی سی باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کا حق اللہ نے خود پر لازم کیا، تو بندوں کا اللہ نے عباد کا لفظ یعنی اس میں عبودیت کی صفت ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ پچھلا جو جملہ ہے، پچھلا جو حصہ ہے، اس میں اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ جس میں عبودیت ہے، عبد ہے وہ بندہ، عبادت ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب نہیں ہے اگر وہ شرک بھی ساتھ میں نہیں کرتا، یعنی عبادت ضروری ہے۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے مقابل میں اللہ کے نبی نے پہلے یہ بات کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب دوسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے اوپر کیا لازم کرتے ہیں کہ جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ عبادت کی بات یہاں نہیں ہوئی کیونکہ پہلے بات گزر چکی تھی، اور دوسرا جیسا کہ ذکر کیا کہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ عبادت میں شرک نہیں ہوگی، ورنہ کس چیز میں شرک نہیں کرنا، آپ نے عبادت کرنی ہے، عبادت میں پھر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ الغرض اس حدیث میں اور بہت سارے فوائد ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ پھر بھی اگر کسی نہیں سمجھ آئی تو آپ الگ سے سوال بھی کریں، کیونکہ یہ اگر مفہوم آپ کے ذہن میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا کہ لوگوں کو نہ بتائیں، کہ اس سے کہیں غلط فائدہ نہ اٹھائیں، غلط معنی نہ لیں، اور اس توحید کے تقاضے نہ پورے کرنے کے باوجود وہ کہیں کہ جی ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ہمیشہ کا خسارہ نہ پائیں۔ اور بخاری ہی میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اپنی وفات سے پہلے اپنے خاص شاگردوں کو بتائی تھی، اور کس وجہ سے بتائی تھی؟ اخبر به معاذ تأثما، کہ کہیں علم کو چھپانے کا گناہ ان پر لازم نہ آئے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے خاص جو شاگرد تھے جو اس کا صحیح مفہوم لے سکتے تھے اور ان کو سمجھایا، ان کو یہ حدیث سمجھائی، ان کو یہ حدیث بتائی ہے۔ خیر، تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو مصلحت کے تحت
جو عوام میں غلط سمجھی جا سکتی ہیں اس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ اثر موجود ہے۔ بخاری میں بھی تعلیقاً انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ لوگوں کی عقول کے لحاظ سے بات کریں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب لوگ کرنا شروع کر دیں؟ آپ ان کی عقل سے بڑی بات کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر بیٹھیں گے، تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، آپ کے بھی سر ہوگا، کیونکہ آپ اس کا سبب بنے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے۔ اور یہ حدیث کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کرنی ہے اور پھر عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کے ساتھ۔ اور عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ پورے کا پورا دین عبادت ہے، پورے کا پورا دین اس کو عبادت کہتے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور خاص کر پھر عبادات جس کو کہتے ہیں، جس کو جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اس کی میں نے جامع مفہوم آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور اس کی کچھ اقسام ہم نے ثلاثۃ الاصول میں بھی پڑھ لی ہیں۔ خیر، اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے؟ پہلا تو تعلق یہ ہے کہ اس میں توحید کی فضیلت بیان ہو رہی، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ جس بندے میں توحید ہے، شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتے، اس کو عذاب نہیں دیتے۔ یعنی مطلقاً عذاب کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، برزخ میں عذاب نہیں ہوگا، آخرت کا، جہنم کا نہیں، مطلق کہا کہ لا يعذب وَلَا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، یعنی مطلق اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید پوری کی پوری کامل ہو اور پوری زندگی اس پر کاربند رہا ہو اور شرک نہ ہو اور اسی کے اوپر اس کی موت آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ انسان لمحہ بھلمحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنوں کے ایسے دور ہوں گے کہ بندہ رات کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور آج کل یہ دور بعید نہیں ہے کہ یہی ہو دور۔ اس لیے فتنوں سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، توحید پر قائم ہے، اللہ کی عبادات پر قائم ہے، اور شرک اس میں نہیں پایا جاتا۔ شرک کا جب علم نہیں ہے تو کیسے بندہ اس سے بچ سکتا ہے؟ شرک کا علم حاصل کیا جائے، اس سے بچا جائے، توحید کا علم حاصل کر کے اس کو اختیار کیا جائے۔ خیر، اس حدیث میں ایک تو توحید کی فضیلت ہے، اس کی عظیم شان اور برکتوں کو ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ نے اس کو اپنا حق قرار دیا ہے اور بندوں پر فرض کیا ہے، فرض عین ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اگر اس کے ساتھ کوئی شرک کرے تو۔ اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ بھی چیزیں اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہیں، لیکن یہاں مشیت کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے مطلق قانون بتایا کہ شرک ہے، نجات ممکن ہی نہیں ہے، اللہ معاف کریں گے ہی نہیں، اللہ یہ کہ بندہ زندگی کے اندر موت سے پہلے اس سے اگر معافی مانگ لیتا ہے، توحید پر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ بندہ توبہ کیے بغیر اس کی موت آ جائے شرک پر، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ توحید، یہ اور پھر شرک سے بچنا، یہ عذاب اور مطلق عذاب سے بچاؤ کا باعث، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور اللہ نے توحید کی بڑی شان اور عظمت سے اس کی ذکر کی، اور ساتھ میں توحید اختیار کرنے والوں کی بھی بڑی عظمت ہے۔ عذاب سے بندہ بچ گیا، ظاہر سی بات ہے، عذاب سے بچ گیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ کامیابی اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ نے اپنا حق یہ بتایا، توحید کی اہمیت اس حدیث نے ذکر کی۔ دوسری مناسبت اس حدیث کی اس باب سے اور اس مقدمے سے یہ ہے کہ یہ فرض عین چیز ہے، ہر بندے پر اللہ تعالیٰ نے فرض عین قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق اللہ علی العباد، سارے بندوں، الف لام علی العباد کے اوپر، یہ الف لام استغراق کے لیے، ہر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حق لازم کیا۔ جو بندہ یہ حق نہیں ادا کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کے لیے نجات نہیں ممکن۔ اور علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ حق کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کا، کیونکہ حکم ہوتا ہے تو پھر وہ چیز واجب ہوتی۔
تو جو بندہ اس حق کو ادا کرے گا وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات دہندہ بنے گا، اور وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے گا۔ اور تیسری یہ کہ اس میں توحید کی تفسیر بھی ذکر کی گئی ہے کہ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے مسائل یہاں سے ذکر کرنا شروع کیے ہیں، یعنی یہ جو آیات ذکر کی ہیں کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، اس کے بعد انہوں نے آیات ذکر کی 1 2 3 4 5 6 7، اس کے بعد یہ حدیث لائی۔ اب ان 7 آیات اور ایک حدیث سے جو مسائل اخذ ہو رہے ہیں ان مسائل کو آخر میں اکٹھا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ان کی فقہ پر دلالت کرتی ہے اور استنباط مسائل کا ملکہ ہونے کے اوپر دلالت کرنے والی بات ہے کہ یہ مسائل مجموعاً انہوں نے ذکر کیے تاکہ آسانی ہو۔ پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے الحکمت فی خلق الجن والانس، جن و انس کی تخلیق کی حکمت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے عبادت، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جن و انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث گزر چکی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ان العبادت ہی التوحید لان الخصومۃ فیہ، عبادت کہتے ہی توحید کو ہیں، یعنی اگر عبادت بندہ کر رہا ہے اور بڑی محنتیں ہیں اس کے لیے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے عمل میں شرک بھی ہے، تو گویا کہ اس نے عمل کیا ہی نہیں ہے، اس نے گویا کہ اللہ کی عبادت کی نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین روزے رکھتے تھے، مشرکین طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، اور پھر بعض عبادات میں وہ بعض نہیں زیادہ تر عبادات میں وہ شرک بھی کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سورہ یونس نے ذکر کیا کہ وہ ان کی شفاعت کے امید رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کریں گے، اللہ کے ہاں شفاعت انہوں نے کرنی ہے، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ عبادت کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وما انتم عابدون ما اعبد، آپ عبادت کرنے والے ہیں ہی نہیں جن کی میں عبادت کرتا ہوں، حالانکہ وہ عبادت کرتے تھے، اللہ نے ان کی عبادت کو تصور ہی نہیں کیا۔ تو یہ بات مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت تصور ہی تب ہوگی جب وہ توحید پر مبنی ہوگی۔ جب توحید نہیں ہے بندے میں تو بندہ پوری زندگی جتنی عبادات کرتا رہا ہے وہ اس کی محنت جو ہے رائگاں ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ عمل کرتے کرتے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن جائیں گے جہنم میں، اس لیے کہ توحید اختیار نہیں کی، شرک سے بچے نہیں۔ یہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر انسان کے اندر توحید کا عنصر نہیں ہے اور شرک سے بنا بچا ہوا نہیں ہے تو بے شک پوری زندگی عبادتیں کی ہیں اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کیا ہے، یا پھر پوری رات تہجد پڑھا ہے، یا جو مرضی ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس توحید کے مسئلے میں جو ہے کمپرومائز کرتے نہیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا لأن الخصومۃ فیہ، کہ اسی کے متعلق نزاع رہا ہے، اسی کے متعلق مین اختلاف رہا ہے، یعنی توحید کے متعلق ہی جب اختلاف پیدا ہوتا تھا، عوام جو ہے ان میں شرک پایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے تھے، تو رسول آگے لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کمپرومائز نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر کی ہے۔ سورہ اعراف پڑھ لیں آپ، سورہ ہود پڑھ لیں، سورہ قصص پڑھ لیں، دیگر جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے ذکر کیے ہیں، مختصراً بھی اور تفصیلاً بھی۔ نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، ہود علیہ السلام، صالح، شعیب علیہم السلام، ان سب کے بارے میں آپ پڑھیں
تو اللہ تعالیٰ ابتدا ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم میں سے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ان کی دعوت ہوتی تھی، اور اسی کے متعلق وہ دعوت دینے آتے تھے۔ جب تو قوم میں شرک پایا جاتا تھا تو تب ہی انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہوا، اور حدیث معاذ میں بھی یہی ذکر کیا جا رہا ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اسی کے تحت جو ہے عبادت کا مفہوم بھی واضح ہو رہا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ عبادت کو عبادت تصور بھی تب کیا جائے گا جب وہ توحید پر مبنی ہوگی اور ساتھ میں بندے کے عمل میں شرک نہیں ہوگا۔ ہاں ایک اور بھی بات اگر اسی کو ساتھ میں جوڑا جائے کہ بندے نے ایک تو اللہ تعالیٰ کو توحید مطلوب ہے، شرک نہ ہو، یہ مسلسل، یہ نہیں کہ آج توحید پر کاربند ہے اور کل نہیں ہے، نہیں، مسلسل شرک سے مسلسل بچنا ہے۔ بچنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ عمل نہ کریں، اس سے رک جائیں، یہ بھی اللہ کے یہاں عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور صرف اکیلے اللہ کی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو جو عبادت توحید پر مبنی ہوگی نہیں ہوگی وہ باطل ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغنا عن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، انا اغنا شرکا یعنی شرک، میں شرک سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں اور بری ہوں اور دور ہوں۔ جو کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا۔ اور اسی کے متعلق رسولوں کو بھیجا گیا اور رسولوں کا قوم سے اختلاف ہوا، تاکہ بہت ساری قوموں کو عذاب میں بھی مبتلا کیا گیا اسی کی وجہ سے۔ تیسرا مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ ان من لم یأت بہ لم یعبد اللہ، جو بندہ اس توحید کو اختیار نہیں کرتا اس نے گویا کہ اللہ کی عبادت کی ہی نہیں ہے۔ اور یہی معنی ففیہ معنی قولہ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی ہے معنی اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آپ عبادت کرنے والے ہیں ہی نہیں جن کی میں عبادت کرتا ہوں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے بعض امور میں اور پھر شرک بھی کرتے تھے دیگر عبادات میں، تو اللہ نے ان کی عبادات کو تصور ہی نہیں کیا۔ اس لیے اگر بندہ بعض دفعہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے عمل میں شرک بھی پایا جاتا ہے تو اس کی عبادات رائے گاں، ختم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال اگر آپ کے عمل میں شرک آ گیا تو آپ کے بھی تمام اعمال باطل ہو جائیں گے۔ یہ ایسی شرک کبھی عمل ہے کہ ایک بار بندے کے عمل میں آیا یہ سارے پچھلے جو نیک اعمال ہیں ان کو تباہ کر دیتی ہے، یہ چیز ختم کر دیتی۔ اس لیے عبادت ہو اور صرف اللہ کی ہو اور شرک سے بچنا ہے اور پوری زندگی بچنا ہے۔ ہاں ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے بندہ، اور پھر یہ کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم ہوگا تو پھر بندہ ایسے بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد الحکمت فی ارسال الرسل، خیر یہ مسائل اسی طرح انہوں نے ذکر کرنے ہیں اور وہ انہی 7 آیات اور 6 حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، اور اس میں مزید چیزیں نکھر کے آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں مزید ذکر کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، آج کا ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔